السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، طلاق کے علاوہ 8 چیزیں اور ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دراصل آج ہی ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ طلاق سے تو رشتہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور یہ سب کو معلوم ہے، لیکن طلاق کے علاوہ اور کتنی چیزیں ہیں جن سے نکاح جیسا پاکیزہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ سوال بڑا اہم ہے، آپ اس کا جواب اخیر تک غور سے سننا اور دوسروں کو شیئر بھی کرنا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نکاح اور طلاق کے مسائل انتہائی باریک ہوتے ہیں، اس میں بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اس کے مسائل بڑے دقیق اور باریک ہوتے ہیں، اس لیے میں اختصار کے ساتھ موٹے موٹے مسائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بقیہ مسائل طلاق سے متعلق اپنے علاقائی علماء اور آس پاس کے مفتیان کرام سے معلوم کر لینا۔ دوستو، طلاق کے علاوہ 8 چیزیں اور ہیں جن کی وجہ سے بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے اور نکاح جیسا پاکیزہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے موت۔ میاں بیوی میں سے کسی ایک کے انتقال ہو جانے سے زوجیت کا تعلق یعنی رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ شوہر انتقال کر جائے تو بیوی کا شوہر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کا بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ شوہر کے لیے اپنی فوت شدہ بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کا نکاح اس سے باقی رہتا تو وہ فوت شدہ بیوی کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی بہن سے نکاح کر لینے کی صورت میں 2 سگی بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا لازم آئے گا، جو کہ قرآن و حدیث کی روح سے شرعاً حرام ہے۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد جب اس کی تجہیز تکفین ہو جائے، کفن دفن ہو جائے، تو اب اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ بہرحال بیوی کے انتقال ہو جانے کے بعد بیوی سے شوہر کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور شوہر کے انتقال ہو جانے کی صورت میں شوہر سے بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا بیوی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد عدت گزار کر دوسرے مرد سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، شریعت نے اسے اس کا پورا اختیار دیا ہے۔ یہ ہوئی پہلی چیز کہ موت کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے خلع۔ خلع کہتے ہیں بسا اوقات شوہر بیوی کو طلاق دینا نہیں چاہتا، بیوی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، بیوی طلاق اور شوہر طلاق دینے پر راضی نہیں ہوتا اور بیوی شوہر کے پاس رہنا پسند نہیں کرتی ہے۔ اب یہاں میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ ہی نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اب میاں بیوی باہمی طور پر اس بات پر راضی ہو جائیں کہ بیوی شوہر کو کوئی مالی عوض دے اور شوہر اس پر راضی ہو جائے تو بیوی شوہر کو کوئی مالی عوض دے گی، جیسے اپنا مہر معاف کر دے گی، اور شوہر اس مالی عوض کے بدلے میں بیوی کو اپنی زوجیت یعنی رشتہ نکاح سے آزاد کر دے گا۔ چنانچہ شوہر کے خلع دینے سے بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور دونوں کے درمیان کا رشتہ نکاح ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری چیز گویا کہ ہے خلع۔ خلع کی وجہ سے بھی رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان جدائی واقع ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز ہے ایلا۔ ایلا کا مطلب ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ تک صحبت یعنی ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے۔ مثلا یوں کہے کہ قسم خدا کی میں اپنی بیوی سے 4 ماہ تک صحبت نہیں کروں گا، تو یہ ایلا کہلائے گا۔ اب اگر اس شخص نے اپنی بیوی سے 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن کے بعد یا 4 ماہ کے اندر جب بھی وہ صحبت کر لی تو وہ اپنی قسم کا توڑنے والا کہلائے گا اور اس شخص پر قسم کا کفارہ لازم آئے گا، اور اس صورت میں میاں بیوی کا نکاح برقرار رہے گا، نکاح قائم رہے گا، بیوی شوہر کے نکاح میں رہے گی۔ اور اگر اس نے پورے 4 ماہ یعنی 120 دن تک صحبت نہیں کی، یہاں تک کہ 4 ماہ گزر گئے، تو پھر اس شخص کی بیوی پر طلاق بائن پڑ جائے گی اور بیوی نکاح سے نکل جائے گی۔ لیکن اس جگہ یہ بات اچھی طرح یاد رہے، یہ حکم اس صورت میں ہے
جبکہ بیوی سے 4 ماہ تک قربت نہ کرنے کی قسم کھائی ہو. یہ مسئلہ یاد اچھی طرح کر لیجئے. اور پھر 4 ماہ تک اس سے صحبت نہ کی ہو تو پھر طلاق بائن پڑ جائے گی. لیکن ویسے ہی شوہر بیوی دونوں ساتھ رہتے ہوں، شوہر نے کوئی قسم وغیرہ نہیں کھائی ہے، میاں بیوی ساتھ رہ رہے تھے، لیکن شوہر کو بیوی سے 4 مہینے یا اس سے زائد دنوں تک وظیفہ زوجت ادا کرنے کا موقع نہ ملا، مثلا یا تو کسی بیماری کی وجہ سے ساتھ رہتے ہوئے بھی موقع نہ ملا، یا یہ کہ شوہر جماعت میں چلا گیا 4 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے، یا یہ کہ آدمی اپنے علاقہ سے دوسرے اسٹیٹ میں چلا گیا، بیرون ملک چلا گیا روزی کمانے کے لیے، کام دھام کے لیے، اور پھر جا کر 2 سال 3 سال کے بعد آیا، تو دوستو یاد کر لیجئے یہ دوری اختیار کرنے کی وجہ سے اور قربت نہ کرنے کی وجہ سے گرچہ 4 ماہ اس سے زائد کے وقت گزر جائے، میاں بیوی کے رشتہ میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، بیوی نکاح میں رہے گی. یہ جو عوام کے درمیان بہت معروف ہے کہ مطلقاً شوہر بیوی سے 4 ماہ دور ہو جائے، قربت نہ کرے، مجامت نہ کرے تو طلاق واقع ہو جائے گی، یہ بے بنیاد مسئلہ ہے. اس سے کسی طرح کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. طلاق قسم کھانے کی صورت میں واقع ہوتی ہے کہ اگر 4 مہینے یا اس سے زائد دنوں تک قربت نہ کرنے کی قسم کھا لے اور پھر وہ قربت نہ کرے یہاں تک کہ 4 ماہ گزر جائے تو جا کر کے بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی، ورنہ سے مطلقاً دوری اختیار کرنے سے کسی قسم کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. چوتھی چیز ہے مفقود الخبر، یعنی شوہر کا غائب ہو جانا. شوہر کہیں گیا، لوٹا نہیں، لاپتہ ہو گیا، اب کچھ پتہ نہیں کہاں گیا ہے، کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا، اس کا کانٹیکٹ نمبر نہیں مل پا رہا ہے، بیوی پریشان ہے، گھر والے پریشان ہیں، ہر جانب ڈھونڈا جا رہا ہے، کہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے. اب 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال بھر گزر گئے، پھر رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اور یہ بیوی کیا کرے؟ کیا دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے؟ تو دوستو اپنے علاقہ میں آس پاس میں جو دارالفتاء ہو، دارالقضاء ہو، کوئی بڑا مفتی ہو آس پاس میں، تو یا کوئی مسلم پنچایت ہو، اپنے گھر کے بڑے لوگ ہوں، ان کے سامنے بات رکھیے. دارالقضاء اور دارالفتاء میں جائیے، وہ لوگ پورے حالات کی تحقیق کریں گے، سچویشن دیکھیں گے، اس آدمی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اس کے باوجود وہ آدمی اگر نہ ملے تو پھر دارالفتاء کے مفتیان کرام کے پاس عذر شرع حل اور متبادل شکل موجود ہے. عورت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اب کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے گزارا ہوگا. شریعت نے اس کے لیے حل رکھا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہیں جائے اور وہ کسی مرد سے اپنے آپ نکاح کر لے، شادی کر لے. وہ عورت خود فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ابھی شوہر بیوی ہے. جب تک وہ دارالفتاء نہیں جائے گی خود سے وہ کسی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی ہے. 5ویں چیز ہے ارتداد، یعنی میاں بیوی میں سے کسی کا مرتد ہو جانا. نعوذ باللہ، شوہر اسلام سے خارج ہو گیا یا عورت اسلام سے خارج ہو گئی، یا ایسا کوئی کام کر لیا جس کی وجہ سے وہ مرد کافر ہو گیا یا عورت کافرہ ہو گئی، عورت مشرکہ ہو گئی، شوہر مشرک ہو گیا، کوئی بھی شکل بن جائے تو میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، آپس میں ان کی جدائی ہو جاتی ہے. آج کل ارتداد کی ہوا چلی ہوئی ہے، روزمرہ دیکھا جاتا ہے 5 بچے کی ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر، شوہر کو چھوڑ کر وہ ارتداد اختیار کر لیتی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ چلی جاتی ہے. غیر مسلم مرد کا یہ حال ہے کہ وہ دین اسلام چھوڑ کر وہ غیر عورت کو اپنانے کے لیے کفر اختیار کر لیتا ہے، ارتداد اختیار کر لیتا ہے. العیاذ باللہ، ارتداد کی تند و تیز آندھیاں چلی ہوئی ہے. اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. بہرکیف ارتداد کی وجہ سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. شوہر مرتد ہو جائے یا بیوی مرتد ہو جائے، ارتداد سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. 6ٹھی چیز ہے نکاح کے بعد رضاعت کا یقینی علم ہو جانا. دوستو یعنی مرد و عورت کی شادی ہو گئی، دونوں میاں بیوی بن کر خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، بعد میں 2 معتبر گواہوں کی شہادت سے یقینی طور پر یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں میاں بیوی تو آپس میں رضائی یعنی دودھ شریک بھائی بہن ہیں، دونوں نے کسی ایک خاتون کا دودھ پیا ہے. پھر بعد میں دونوں کی شادی ہو گئی اور رضاعت کا علم نہ ہو سکا، اور پھر شادی کے بعد جب دونوں بھلی زندگی گزار رہے تھے کہ یقینی طور پر پتہ چلا کہ یہ دونوں بھائی بہن ہیں،
تو اب قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق اور جدائی کرا دے گا۔ اب ان دونوں کا میاں بیوی بن کر ایک ساتھ رہنا بالکل جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ دونوں دودھ شریک بھائی بہن ہیں، اور دودھ شریک بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جیسے آپس میں سگے بھائی بہن، کہ سگے بھائی بہن کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہوتا، اگر نکاح بھی کر لے تو شرعاً درست نہیں ہے، ویسے دودھ شریک بھائی بہن کا نکاح درست نہیں ہوا، اگر نکاح بھی کر لیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، لہذا دونوں میں جدائی کرانا قاضی کی ذمہ داری ہے۔ ساتویں چیز ہے حرمت مصاہرت۔ مصاہرت کا مطلب ہوتا ہے سسرالی رشتہ داری، یعنی داماد ساس کے ساتھ، یا ساس داماد کے ساتھ، یا بہو سسر کے ساتھ، یا یہ کہ سسر بہو کے ساتھ۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر غلط کام کر لے، زنا کر لے، بدکاری کر لے، تو جو یہ ساس ہے جن کے ساتھ داماد نے گڑبڑی کی ہے، تو اس داماد کا اس ساس کی بیٹی یعنی اپنی بیوی سے رشتہ نکاح ٹوٹ جائے گا، اور وہ اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح سسر نے اگر بہو کے ساتھ بدکاری کی ہے تو پھر سسر کا جو بیٹا ہے اس کا بیوی سے رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو، ان دنوں داماد کا ساس کے ساتھ، سسر کا بہو کے ساتھ بدکاری کے واقعات بہت کثرت سے رونما ہو رہے ہیں، اور یہ عجیب و غریب زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے، برائیوں کا زمانہ ہے، لوگ اسے عیب بھی نہیں سمجھتے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اس قسم کے واقعات کم ہوتے ہیں، ورنہ دوسرے دھرم کے اندر اس قسم کے واقعات کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور ان کے یہاں اس سے ایک فیشن سمجھا جاتا ہے۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آٹھویں چیز ہے لعان۔ لعان کا مطلب ہے شوہر اگر اپنی بیوی کو زنا کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور معتبر شرعی گواہوں سے اس کو ثابت نہیں کر پاتا، تو اس صورت میں لعان کا حکم ہوتا ہے۔ وہ یہ لعان میاں بیوی کے درمیان لعان جاری ہونے کے بعد آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہو جاتا ہے، اس کے بعد شوہر بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، شوہر بیوی کو طلاق دے دے یا قاضی دونوں میں تفریق کرا دے۔ چونکہ لعان کی وجہ سے بھی رشتہ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ لعان کے مسائل بڑے پیچیدہ ہیں، باریک ہیں، اور چونکہ لعان کے اندر قسمیں کھلائی جاتی ہے، شوہر سے بھی 5 مرتبہ، بیوی سے بھی 5 مرتبہ، لہٰذا اس کی تفصیلات اگر اچھی طرح معلوم کرنا ہو تو آپ اپنے علاقہ کے علماء کرام مفتیان اعظام سے معلوم کر لیجئے، وہ آپ کو اس کی بہترین شکل تفصیلات سے بتا دیں گے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ طلاق کے علاوہ یہ 8 شکلیں ایسی ہیں، 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے رشتہ نکاح جو پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی نکاح سے خارج ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ تفصیلی انداز میں نے آپ کو سمجھایا، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور پہلی مرتبہ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو آپ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر پروگرام کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلی مرتبہ پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔